على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سبحان الله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحان الله فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تموتون وفيما تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں. مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے
کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، پر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اور حجی اللہ یار واسطے کہ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام قبلہ شاہ صاحب، والا شان میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، موت اللہ دا ایک ایسا اٹل امر ہے کہ جہدا انکار ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بعض موتاں ایسیاں ہونیاں کہ جنہ دے دکھ درد بہوں دیر اور بہوں دور تک محسوس کیتے ہوئے۔ محترم حاجی اللہ یار صاحب دے نال میرا تقریباً 20 تو 25 سال دا تعلق ہے، اور زندگی دے بڑے نشیب و فراز انہاں دے نال ڈٹھن، بڑیاں منزلہ بڑے سفر کیتن۔ حدیث پاک کی چاندے کہیں بندے دے بارے معلوم کرنا ہوئے کہ ایک ایسا بندہ ہے، سوئی نے فرمایا یا ادھے نال معاملہ کرو تو پختوں کو پتہ لگ سی، یا ادھے نال سفر کرو تو کو پتہ لگ ویسی کہ ایک ایسا بندہ ہے۔ انسان دیاں زندگی دیاں مختلف منزلہ، مختلف مراحل جڑا یہ طے کریں دا اس مقام تے پہنچے، لیکن یہ منزل مقصود نہیں ہے۔ تو سمجھ
تو آنے میرے ارواح ازل تو چلین ہی کو وقت ہا کہ جرلے رب لم یزل نے تو ہانے میرے کول سوال کیتا کہ الستو بربکم، کیا میں تواڈا رب ہاں؟ کیا میں تواڈا رب ہاں؟ اسا ساریاں نے جواب دیتا قالو بلا، ہاں اللہ پاک تو ساڈا رب ہے۔ اج یہ جواب نہ تہا کو یاد ہے، نہ میں کو یاد ہے، نہ مولانا کو یاد ہے، نہ شاہ صاحب کو یاد ہے، لیکن میں ایک روایت دے اندر پڑھے می کہ داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کو یاد ہے، سبحان اللہ، بے شک میں کو یاد ہے کہ میں اپنے رب دے حضور عرض کیتا ہے، ہاں میرا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ میں کو جواب آج تک یاد ہے۔ تو عالم ارواح تو چل دیاں تو ہر یہ میری روح ابا دے سلب دے اندر آئی اور والد دی پیٹھ تو والد دی سلب تو بعد اماں دی پیٹ دے اندر آئی اور اس پیٹ دے اندر رب لم یزل نے تو ہاکو میں کو زندگی عطا فرمائی۔ توجہ ہے میرے پاس؟ سبحان اللہ، ارشاد۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، 4 مہینے اماں دے پیٹ دے اندر گزر دن تے روح آویں دیئے اور اندر زندگی ہے، ایسی زندگی کہ انسان کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، سا بھی گھندے، پاسے بھی پترندے، الٹ پلٹ بھی تھیندے۔ ماں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو کچھ میرے پیٹ دے اندر ہے اون دے اندر کیا حال گزر رہی ہے۔ اگر 5 منٹ بھی بال نہ پھرکے، پاسا نہ بدلے، ماں پریشان ہوئیں دیئے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہے اندر دی زندگی ماں کو معلوم ہے، تو ہاں کو بھی معلوم ہے، میں کو بھی معلوم ہے۔ اے بچہ اندر زندہ ہے، لیکن کیویں زندہ ہے، کیویں کھان دے، کیویں پیندے، کیویں ساہ گھندے، ایدی خبر نہیں ہے۔ کیوں کہ باہر ایک پردہ ہے، چمڑے والا پیٹ دا پردہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اے موت جڑی ہے نا، موت اے مک ونجن دا نام نہیں ہے، ختم ہون دا نام نہیں ہے، فنا ہون دا نام نہیں ہے۔ اے جو ہی تو تے میں قبر دے اندر چلے ویندے آئے، اے مٹی دا ہک پردہ آویندے، منتقل ہوندے ہیں، اندر وقت ہک نوی زندگی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کیا ہے اندرو؟ بولو نا، زندگی ہے نوی، جی میں ماں دے پیٹ دے اندر زندگی ہے، تے پتہ تو کو میں کو نہیں چلدا، اتو پردہ یا کھڑے، اے اماں دے چمڑے والا پیٹ والا، ایویں اے قبر دے اندر، اے اتو پردہ یا کھڑے۔ پردہ ایسا بھی ہوئے کہ جے دے وچوں کچھ نظر آوے یا نہ نظر آوے، علماء بیٹھے نتائے او جہان جڑائی عالم
اولا دا اگو ماں دے پیٹ دا جہان اگو اے دنیا والا جہان و دنیا والے جہان دے بعد اے قبر والا جہان اس جہان کو برزخ آکھا ویندے علماء جانن برزخ بین پردہ برزخ دا معنی پردہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر مثال لے کے بیان فرمائے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ دو سمندر دو دریا چل دے پین ایک دا پانی کالائے ایک دا پانی سفید ایک دا پانی نیل گوئے بے دا پانی لالے ایک دا ذائقہ مٹھائے بے دا ذائقہ کڑوائے چل دے کٹھے کٹھے پین لیکن بینہما برزخ اللہ فرمے دے درمیان دے اندر میں پردہ رکھ چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا رکھ چھوڑے میں پردہ تو اس پردے دی وجہ کر کے لا یبغیان اے آپس دے اندر مل دے بولو نہیں ایک عالم دنیا ہے جیندے تو سمے جیندے ودے ہیں تے اس دے بعد عالم برزخ ہے زندگی اتھا بھی ہے زندگی اتھا بھی موت مر ونجن دانا نہیں مک ونجن دانا نہیں اے ہک جہان تو بے جہان دے اندر منتقل ہو مردانا ہے جویں زمین دا انتقال کرویں دے وے پٹواری صاحب انتقال کر رہے کیا مانا زمین تا اتھا ہی پائیے تھئی یعنی ہک دے نا تو لہا کے تے بے دے نا چار دے اگے غلام محمد دے نا ہے ہن غلام فرید دے نا منتقل کر دے منتقل ہوئیے اگے عالم دنیا دے اندر ہاسے اس تو بعد عالم برزخ دے اندر منتقل ہو گئے ہیں بس اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے اتنا ہر شے محسوس کریں دے ہیں جسم دے ذریعے دے نال روح گرمی لگی ہے ایئر کنڈیشن دے گو ہاتھ کیتے پہلے جسم ٹھنڈا تھا وقت روح ٹھنڈی تھی گئی ہے بالیدگی مل گئی ہے کوئی خوشی آئی ہے پہلے جسم محسوس کیتی ہے وقت روح کھل اٹھے ہمیں ہے نا تو عالم برزخ دے اندر روح دے ذریعے دے نال جسم کو راحت بھی پہنچ دیئے تے جسم کو تکلیف بھی پہنچ دیئے مکنے میں دے مکنے میں دے ختم نہ تھے میں دے تو میرے آج دے اس 15 منٹ دے بیان دے اندر صرف اتنا سمجھو آدھے ہیں مر ویسوں سوکھے تھی ویسوں مر ویسوں ہر شے مک ویسی مر ویسوں زندگی دے بکھیڑے ختم تھی ویسن دوستو بکھیڑے ختم نہیں تھی دے بلکہ اس جہان دی جرلے زندگی شروع تھی دیئے ان دا دار و مدار اس دنیا والی زندگی تے ہے کہ اگر یہ دنیا والی زندگی اچھے طریقے نال گزاریے تے او زندگی بھی اچھی تھی پوسی جے اے زندگی اچھی نہیں گزاری یعنی کہ کہیں کو دکھ لے کے گزاریے کہیں کو تکلیفاں لے کے گزاریے کہیں دا مال مار کے گزاریے کہیں دا بننا بھن کے گزاریے کہیں دے جنابے والا کہیں دے نال ظلم کر کے گزاریے کہیں دا لین دین بقایا ہا او کر کے گزاریے تو وہ تو آخرت والی زندگی جڑی ہے جڑی اگلی برزخ والی زندگی ہے وہ بھی چنگی نہ گزر سی کیونکہ اون قبر والی زندگی ان دے اندر حیات ہے ویندے وے سلام کریں دے وے السلام علیکم یا اہل القبور مردہ سلام سن دے مردہ سلام سن دے بیٹا ویندے ابے دی میت دے حدیث پاک دے اندر آن دے اللہ پاک سنجڑواوے
خدا سنجنویں دے میت دے دیئے کہ میرا بیٹا آیا کھڑے، میرا بھائی آیا کھڑے، تو مختصر سمجھو موت مک ونجن دا نا نہیں۔ میں حاجی اللہ یار صاحب دے بیٹے ہاں، بیٹا حسنین سقلین اس تو چھوٹا بھائی صاحبان، انہیں کو گزارش کرے سا کہ انہوں نے جس اعلیٰ اخلاق دیاں قدرہ دے نال زندگی گزاری ہے، ابے دے دوستوں کو دوست سمجھ سن، ابے دے بھائیاں کو بھائی سمجھ سن، جنہ لوگاں دے نال انہاں دا اچھا تعلق ہے اس تعلق کو قائم رکھے سن، ایو ہی انہاں دا حق کے انہاں دے اتے تہارے اتے اس حق کو زندہ و تابندہ رکھے سو۔ اللہ تہارے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت فرمے سی۔ وقت مختصر رہی، گل مختصر تھا، یہ زندگی رہی تے وقت انشاءاللہ چہلم تے ملاقاتاں حسن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تمہارے سامنے علامہ ابن علامہ وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ پڑھیے کل شریف پڑھیں، یا اللہ ایدہ ثواب حاجی اللہ یار مرحوم و مغفور کو پہنچا، یا اللہ دی قبر کو جنت دے باغ جو ایک باغ بڑھا، یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ سوڑے ربا حاجی اللہ یار دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ اتنے خاندان دے لوگ، اتنے قبیلیاں دے لوگ تیرے حضور اکٹھے ہو کے ہاتھ چاہ کے بیٹھن، اللہ سنہ دے ہیں کہ اگر اتنے خاندانہ دے لوگ کہ دنیا دار دے بوہے تے چلے ونجن، وہ دنیا والے تے معاف کر چھڑے دیں، پر تو اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، اتنا بڑا کبریاء ہے، اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ۔ یا اللہ تیری خدائی دے اندر، تیرے خزانیہ دے اندر کوئی کمی نہیں آدھی، یا اللہ تیرا ہی حقیر پر تقصیر جیا انسان ہاں، یا اللہ سر اٹھ حتیٰ کو خالی نہ بنا، وہ بھی مغفرت عام فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمائے جتنا 40 بندے اکٹھے ہو کے کہہ دے وست مغفرت دی دعا چکرن، یا اللہ تو انہوں دی دعا کو رد نہیں کرے دا، اتنا تے کئی 40 بیٹھن تھے، یا اللہ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں آہد در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات۔ یا اللہ جتنے حاضرین و ناظرین بیٹھے، جنہاں دے بھائی بہن اعزاء اقرباء رشتہ دار والدین دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، یا اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرا سونا اللہ مرحوم تے مغفور اللہ یار بخش دے میرا اللہ، میرا اللہ اپنے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت دست کے بخش دے میرا اللہ، میرا اللہ ہم دی قبر چاندنی فرما دے، قبر جنت دا باغ بنا دے میرا اللہ، میرا سونا اللہ
عالم اسلام دے خیر فرما میرا اللہ، ملک پاکستان دی خیر فرما میرا اللہ، سارے وسیب دوتے حاضرین دوتے کرم فرما میرا اللہ، میرا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی امداد فرما میرا سونا اللہ، فلسطین کے برما دے مظلوم مسلمانہ دی امداد فرما، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین اجمعین۔